بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین وبہ نستعین وصلی اللہ وسلم علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین ومن تبعہم باحسان الی یوم الدین اما بعد۔ آج کی اس نشست میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک معروف صحابی ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ پر جو اعتراضات کیے جاتے ہیں اور جو شبہات پیش کیے جاتے ہیں، ان شبہات کے ازالے سے متعلق ایک اہم بات میں آپ کے سامنے رکھوں گا۔ گزشتہ درس میں نے اس بات کی وضاحت کی ہے کہ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی جو روایات اس کثرت سے ہمیں ملتی ہیں، اس کے اسباب کیا ہیں۔ ایک سبب میں یہ بتایا تھا کہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی مجلسوں میں وہ مکمل طور پر حاضری دیا کرتے تھے، جس کی وجہ سے آپ علیہ الصلاۃ والسلام سے آپ نے خوب استفادہ کیا، خوب احادیث سنی، اللہ کے رسول علیہ الصلاۃ والسلام کے اقوال افعال کو آپ نے خوب اخذ کیا اور پھر بعد میں اسے امت میں پھیلایا۔ کثرت علم اور مضبوط حافظہ کی بنیاد پر آپ نے خوب دیا امت کو۔ ایک سبب میں نے یہ بھی بتایا تھا کہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام سے دین لینے میں آپ میں اللہ رب العالمین نے حرص بہت رکھی تھی۔ اس سلسلے میں بھی ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کو اللہ تعالیٰ نے بہت شہرت دی، قبولیت دی، اور آپ کے اس معاملے کو اللہ رب العالمین نے خوب عام کیا کہ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بہت حریص واقع ہوئے تھے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام سے دین لینے میں۔ یہ دو باتیں ہم نے آپ کے سامنے تفصیل سے ذکر کر دی ہیں۔ آج کی اس نشست میں اس کی جو بقیہ باتیں ہیں وہ میں آپ کے سامنے رکھوں گا انشاءاللہ۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی جو روایات اس کثرت سے ہمیں جو ملتی ہیں، مزید 3 اسباب میں آپ کے سامنے آج کی اس مجلس میں رکھوں گا۔ ایک سبب یہ ہے کہ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جو اس قدر احادیث آپ نے اخذ کی ہیں، آپ کے اقوال، آپ کے افعال، ساتھ میں ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کچھ صحابہ سے بھی آپ نے علم لیا۔ یعنی غور طلب بات کیا ہے وہ میں آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں، اس سے اوجھل نہیں ہونا چاہیے۔ جو یہ نقطہ جو میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں وہ یہ ہے کہ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کے پاس ایک تو کثرت علم کے ساتھ ساتھ مضبوط حافظہ۔ جیسے ایک شخص نے 10 کتابیں پڑھیں، 100 کتابیں پڑھیں، کسی نے 1000 کتابیں پڑھ لی ہیں، اور مان بھی لو کہ ایک کتاب 10 جلدوں میں ہے، 1000 کتابیں اس نے پڑھی ہیں، لیکن یاد کتنا ہے؟ اس کی محفوظات میں کتنی باتیں ہیں، کتنی باتیں یاد ہیں اور کتنی باتیں بھول چکے ہیں، اور بالخصوص جب حرف یاد کرنے کی بات آتی ہے۔ لیکن ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کا معاملہ ایسا تھا، مان لیجئے کہ آپ نے 1000 کتابیں پڑھی ہیں تو 1000 کتابیں آپ کی یادداشت میں، وہ کتابیں مکتبے میں ہونا، آپ کے سینے میں ہونا، دونوں برابر، گویا کہ وہ ساری کتابیں آپ کے سینے میں ہیں۔ میں ایک تقریب کے طور پر بات کو سمجھانے کے لیے مثال میں نے آپ کو دی ہے۔ تو ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کے پاس کثرت علم یہ ایک بہت اہم بات ہے، اس لیے کہ جتنی زیادہ احادیث آپ میں تھی تو وہ مکمل طور پر تھیں، ایک حدیث بھی آپ کے سینے سے خارج نہیں ہوئی۔ تو ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ 4 سالہ دور میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام سے خوب استفادہ کیا۔ حافظ ابو عبداللہ الذہبی رحمہ اللہ نے سیر اعلام نبلاء میں لکھا کہ حمل عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم علما کثیرا طیبا مبارکا فیہ۔ حافظ ابو الفدا ابن کثیر رحمہ اللہ کی جو البدایۃ والنہایہ ہے، اس میں سن 59 یعنی 50/9 ہجری کے جو حوادث و وقائع ہیں، اس میں آخر میں وفیات جو آپ عام طور پر ذکر کرتے ہیں ابن کثیر رحمہ اللہ، اس میں سب سے آخر میں ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ ہی کا ذکر کیا ہے، معقل ابن یسار کے بعد رضی اللہ عنہ اجمعین۔ حافظ ابن کثیر رحمہ اللہ نے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے متعلق بہت کچھ لکھا،
کچھ باتیں آنے والے درس میں بھی رکھوں گا میں آپ کو انشاءاللہ۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کے بارے میں ابن کثیر رحمہ اللہ نے کہا روا عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم الکثیر الطیب۔ تو ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے، یعنی 4 سالہ مدت، آپ اس کو 4 سالہ مدت مت کہیے، 4 سالہ مدت میں لیا بہت آپ نے، پڑھا بہت آپ نے، استفادہ کیا بہت آپ نے، بہت بہت اخذ کیا۔ تو بات صرف کثرت کی نہیں ہے، کثرت کے ساتھ ساتھ وہ آپ کی یادداشت میں بھی وہ کثرت موجود تھی۔ جتنا سنا سب یادداشت آپ کی یادداشت میں موجود، جتنا سنا سب آپ کی محفوظات میں موجود۔ اس کو آپ الگ الگ مت کریں، کسی نے زیادہ پڑھا ہوگا لیکن سب آپ کی محفوظات میں ہونا ضروری نہیں، لیکن ابو ہریرہ کا معاملہ ایسا نہیں تھا، خوب پڑھا تو وہ سب کا سب یاد بھی رہا آپ کو۔ اب غور کیجئے آپ، جو میں ایک اہم سبب بتانے جا رہا ہوں آپ کو کہ کثرت روایت کے اسباب کیا ہیں ابو ہریرہ کے رضی اللہ عنہ۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ 4 سالہ دور میں تو اللہ کے رسول سے لیا براہ راست، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا، یا حدیث تقریری جسے ہم کہتے ہیں، سب چیزیں آپ علیہ السلام سے 4 سالہ مدت میں جو لیا آپ نے وہ خود بہت۔ لیکن آپ علیہ السلام کی نبوت کی جو 23 سالہ دور ہے نا، 20/3 سالہ دور، 20/3 سالہ دور میں اگر آپ 4 سال نکال دیتے ہیں تو بچتے ہیں 19 سال۔ 19 سال سے متعلق بھی ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے خوب اخذ کیا دیگر صحابہ سے۔ مثال کے طور پر ابو بکر صدیق کو لے لیجئے آپ، عمر بن الخطاب کو لے لیجئے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ پہلے دن سے اللہ کے رسول کی صحبت میں ہیں، اور بحیثیت الصاحب کا جو لفظ ہے سب سے زیادہ منطبق ہوتا ہے ابو بکر صدیق پر رضی اللہ عنہ۔ اللہ تعالیٰ نے سورۃ البقرہ، سورۃ التوبہ میں کہا نا اذ یقول لصاحبہ لا تحزن ان اللہ معنا۔ اذ یقول لصاحبہ، الصاحب سے مراد کون؟ بالاتفاق وہاں پر ابو بکر صدیق ہیں رضی اللہ عنہ۔ الصحبہ کا لفظ سب سے زیادہ منطبق ہوتا ہے ابو بکر صدیق پر۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے شاگرد ہیں ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ۔ تو ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ سے وہ 19 سالہ دور کا بھی علم لیا، ان سے خوب پڑھا، ان سے خوب لیا، ان سے، اور لے کر کے خوب اپنی یاد میں رکھا۔ کیوں؟ اللہ کے رسول کا معجزہ ہے وہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کا حافظہ۔ اور ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا تو علی الفور انتقال ہو گیا 2.5 سال کے بعد اللہ کے رسول کے، اور ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ ایک لمبی مدت تک باحیات رہے۔ تو وہ 4 سالہ دور کا جو علم اللہ کے رسول سے براہ راست آپ نے لیا، اور پھر 19 سالہ دور کا علم جو آپ نے ابو بکر صدیق سے لیا، عمر بن خطاب سے لیا، ابی بن کعب سید القراء، صحابہ میں بحیثیت عالم دین، علماء صحابہ میں ایک خاص نام ابی بن کعب کا رضی اللہ عنہ، معروف۔ ابی بن کعب رضی اللہ عنہ سے آپ نے علم لیا۔ گھریلوی زندگی کے اعتبار سے ام المومنین عائشہ سے بڑھ کر کے کون جانتی ہیں اللہ کے رسول کو؟ ام المومنین عائشہ رضی اللہ عنہ سے خانگی زندگی کا علم لیا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے۔ اسامہ بن زید اور فضل بن عباس رضی اللہ عنہ سے بھی بہت ساری باتیں اخذ کی اللہ کے رسول کی۔ یوں صرف اللہ کے رسول سے جو براہ راست آپ نے لیا ہے اتنا ہی نہیں، صدیق اکبر کے شاگرد ہیں آپ، عمر بن خطاب کے شاگرد ہیں، ام المومنین عائشہ کے شاگرد ہیں آپ۔ ایسے میں ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کے پاس کثرت علم کا اندازہ لگائیے، اور کثرت کے ساتھ ساتھ میں جو بار بار آپ کو جو تنبیہ کر رہا ہوں، جو متنبہ کرنا چاہتا ہوں وہ یہ کہ کثرت کے ساتھ ساتھ آپ کی محفوظات میں بھی وہ کثرت ہو باقی رہی۔ اس سے اوجھل نہیں ہونا چاہیے۔ اس لیے میں نے کہا کہ دیکھیں مکتبہ بہت بڑا ہے، کسی نے یہ پورا مکتبہ پڑھ لیا ہو لیکن یاد کتنا ہے، کسی نے پورا مکتبہ پڑھا ہو اور پورا مکتبہ اس کے سینے میں ہو، یہ چیز اصل ہے نا۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے اتنا پڑھا تو اتنا یاد بھی آپ کے سینے میں، کوئی چیز آپ کے سینے سے خارج نہیں، آپ کی یادداشت سے خارج نہیں، آپ کی محفوظات سے خارج نہیں، عمر کے بڑھتے بڑھتے بھی، کیونکہ رسول اللہ کا معجزہ ہے وہ علیہ السلام۔ تو ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ آپ علیہ السلام کے صحابہ سے بھی علم لینے میں بڑے حریص تھے۔ امام ابو عبداللہ الحاکم رحمہ اللہ کی جو المستدرک علی الصحیحین ہے، اس میں نے اس سے پہلے والی 2 نشستوں میں بھی اس کا ذکر کیا ہے۔ امام حاکم رحمہ اللہ نے بہت ہی مرتب انداز میں ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی سیرت کو لکھا ہے، المستدرک علی الصحیحین کی معرفت الصحابہ میں۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے متعلق ایک حدیث انہوں نے اپنی سند سے لے کر کے آئے ہیں۔ حدیث کیا ہے؟ بہت معروف ہے کہ اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا کہ لا یشہرن احدکم علی اخیہ السیف،
کہ تم میں کا کوئی شخص تلوار یا نیزہ کوئی بھی اپنے بھائی کی طرف اس کو اشارہ نہ کرے، اس کے قریب لے کے نہ جائے، اس کی طرف اس کا منہ نہ کھول دے۔ گھروں میں بھی یہ چیز آتی ہے، جیسے کسی کے ہاتھ میں چاقو ہے، کچھ ایسی نقصان دہ چیز ہے، کسی کا کچھ نقصان کر سکتی ہیں، اس کو مذاق سے بھی کسی کے قریب نہیں لے کے جانا چاہیے۔ اس موضوع کی احادیث بہت ہیں۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا بات کیا ہوتی ہے اگر ہم مذاق سے بھی تلوار یا نیزہ یا چاقو کسی کی طرف قریب کرتے ہیں، ہوگا کیا؟ لعل الشیطان ینزع فی یدہ، ہو سکتا ہے شیطان اس کے ہاتھ کو دھکا دے دے، یا اس کے ہاتھ سے وہ چیز گرا دے، یا اس کے ہاتھ سے وہ چیز کچھ ایسا کام کروا دے جو اس کے بھائی کو نقصان پہنچا دے۔ نتیجہ کیا ہوگا اس کا؟ فَيَقَعُ فِي حُفْرَةٍ مِّنْ حُفَرِ النَّارِ، اپنے ایک مسلمان بھائی کو نقصان پہنچانا، قتل کرنا، اسے ضرر پہنچانے کی وجہ سے اگر اس کا قتل ہو جاتا ہے، خاص طور پر اس کا وہ مارا جائے گا، تو وہ جہنم کے گڑھوں میں سے گڑھے میں چلا جائے گا۔ وہ اس حدیث کو ذکر کیا ہے، کس روایت کرتے ہیں کون؟ ابو ہریرہ خود رضی اللہ عنہ۔ اور ابو ہریرہ کیا کہتے ہیں اس حدیث کو بیان کرتے ہوئے؟ یہ دیکھیں غور طلب بات۔ ابو ہریرہ نے جب اس حدیث کو بیان کیا تو کہا لوگوں کے سامنے کہ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول نے کہا، ایسے ہی بیان کیا ابو ہریرہ نے، لیکن فوراً ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے کہا کہ سمعتہ من سہل سمعہ من النبی صلی اللہ علیہ وسلم، کہ میں اس حدیث کو سہل بن سعد الساعدی سے سنا۔ صحابہ جو مدینے میں تھے سب سے آخر میں وفات پانے والے صحابی ہیں سہل بن سعد الساعدی رضی اللہ عنہ، ان سے میں نے اس حدیث کو سنا، اور وہ اللہ کے رسول سے سنے، میں اللہ کے رسول کو براہ راست اس حدیث کو نہیں سنا ہے میں نے، ابو ہریرہ نے کہا۔ تو ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ اللہ کے رسول سے جتنا سنا، کئی ایک صحابہ سے بھی جا کر کے احادیث سنا کرتے تھے اور اپنی محفوظات میں رکھتے تھے۔ حافظ ابن خزیمہ رحمہ اللہ نے اس حدیث مبارکہ کو سامنے رکھ کر کے کہا، امام ابو عبداللہ الحاکم نے اس حدیث کو نقل کرنے کے بعد ابن خزیمہ رحمہ اللہ امام الائمہ ان کا قول نقل کیا۔ ابن خزیمہ رحمہ اللہ نے کیا کہا؟ سبحان اللہ، بہت بڑی بات کہا کہ فحرصہ علی العلم یبعثہ الی سماع خبر لم یسمعہ من النبی صلی اللہ علیہ وسلم، کہ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے اللہ کے رسول سے جتنی احادیث سنے ہیں وہ سنے ہیں، لیکن جو حدیثیں وہ اللہ کے رسول سے نہیں سن سکے وہ جا کر کے صحابہ سے سنا کرتے تھے، اللہ کے رسول کی حدیث کی مجھے سناؤ، اور ان سے سن کر کے پھر لوگوں کو بیان کرتے تھے۔ لیکن جب بیان کرتے تھے تو اس صحابی کا نام نہیں لیتے تھے، کہہ دیتے قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، اور صحابہ میں یہ چیز عام۔ کتنے ایسے صحابہ ہیں جو مکے کے 13 سال میں تھے ہی نہیں، انصاری صحابہ، لیکن بہت سارے دیگر صحابہ جو پیدا ہی نہیں ہوئے تھے مکے کی زندگی میں، لیکن جو مکے کے حوادث جب وہ بیان کرتے ہیں، اللہ کے رسول کی نبوت کا جب اعلان ہوا اس وقت جب بیان کرتے ہیں تو وہ کسی صحابی سے سن کر ہی بیان کرتے ہیں۔ یہ معروف چیز، مراسل الصحابہ حجہ۔ عبداللہ بن عباس کو دیکھو آپ، وہ بدر میں شریک نہیں تھے، ٹھیک ہے، لیکن وہ مدینے میں نہیں تھے اس وقت، اور عمر بھی بہت چھوٹی تھی آپ کی، لیکن بدر میں جو حوادث ہوئے ہیں اس کو بیان کرتے ہیں ابن عباس رضی اللہ عنہما۔ کیسے؟ کسی اور صحابی سے سنا ہوگا انہوں نے، ابو بکر سے، عمر سے، کسی اور صحابی سے رضی اللہ عنہ اجمعین، صحابہ میں یہ چیز عام معروف۔ تو ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی جو مرویات ہیں، ایک تو وہ جو آپ نے اللہ کے رسول سے براہ راست سنا، ایک وہ جو آپ نے صدیق اکبر سے سنا ہوگا، تو کتنا لیا ہوگا اندازہ لگا لیجیے آپ۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ سے بڑھ کر کے کوئی عالم ہے کیا؟ بتائیے صحابہ میں۔ یہ جذباتی بات نہیں ہے، محض ایک کیا کہتے ہیں، ایک خوش فہمی میں کہی جانے والی بات نہیں ہے۔ علمی طور پر میں نے اللہ کے فضل و کرم سے اس پر ایک مضمون میں نے لکھا ہے کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ صحابہ کے مابین وہ خلیفۃ رسول اللہ ہیں، سب سے زیادہ مستحق ہے وہ اللہ کے رسول علیہ السلام کے خلیفہ ہونے کی نصوص ہیں، ساتھ میں وہ علم کے اعتبار سے بھی سب سے زیادہ یعنی علم رکھنے والے یعنی شخص ہیں ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ پورے صحابہ میں۔ تو ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ سے علم لیا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے۔ احفظ الناس من الصحابہ، افضلہم تو نہیں ہے لیکن احفظہم ہے، سب سے افضل تو نہیں ہے ابو ہریرہ لیکن سب سے زیادہ حدیثیں یاد رکھنے والے۔ تو علم آپ نے اللہ کے رسول سے لیا، ابو بکر سے لیا، عمر سے لیا، عائشہ سے لیا، اسامہ بن زید سے لیا، ابو بن کعب سے لیا، فضل بن عباس سے لیا، دیگر صحابہ سے بھی لیا۔ سہل بن سعد کی میں نے حوالہ دیا میں نے آپ کو،
رضی اللہ عنہ اجمعین، تو ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کے سینے میں کتنا علم رہا ہوگا، اور سب کا سب باقی ہے سینے میں۔ اس وجہ سے ابو ہریرہ کی مرویات زیادہ پھیلی امت میں آپ کے نام سے۔ یہاں ایک کسی کو اشتباہ ہو سکتا ہے، کیونکہ یہ درس خالص علمی درس ہے، تو عامۃ الناس سے ہٹ کر کے خالص جو طلبہ ہیں ان کے لیے میں بات بتا رہا ہوں یہ، کہ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کے بارے میں ایک بات ہمیں ملتی ہے تاریخ میں، بہت ہی خطورت ہے اس بات میں اگر اس کو غلط رخ دے کر کے سمجھیں گے، کیونکہ اس سے کوئی کھیل سکتا ہے، کھیل سکتا ہی نہیں، کھیلا گیا ہے۔ وہ یہ ہی کہ ابو القاسم ابن عساکر رحمہ اللہ، ہبۃ اللہ ابن عساکر، ابن عساکر، عساکر کون ہے؟ ان کے خاندان میں ابن عساکر، یہ خود ایک موضوع ہے، میں نے اس پر ایک تحریر لکھا ہوں، میں پڑھیے آپ لوگ، کہ ابن عساکر کو ابن عساکر کیوں کہا گیا، کون ہے ان کے خاندان میں عساکر، میں نے ایک تحریر لکھی ہے اس پر۔ بہرحال ابن عساکر رحمہ اللہ 571 ہجری سنہ وفات ہے ان کا۔ ان کی جو تاریخ دمشق ہے، میں اس نسخے کی بات کر رہا ہوں جو 80 جلدوں میں ابھی چھپی ہے، جو ایک اچھا نسخہ مانا جاتا ہے۔ ہمارے پاس تو نہیں ہے، المکتبۃ الشاملہ میں موجود ہے، اس کی جلد نمبر 60 پر 7۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کا اس میں ترجمہ حیات بہت مفصل ہے۔ ابن عساکر رحمہ اللہ اپنی سند سے، وہ 571 ہجری سنہ وفات ہے ان کا، دھیان دیجئے گا، تو وہاں سے لے کر کے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کے بارے میں وہ امام شعبہ کا قول نقل کرتے ہیں، تو درمیان میں تقریباً 8 افراد ہیں اس میں۔ اس سند کی صحت و ضعف سے متعلق مجھے علم نہیں ہے، حالانکہ میں سند پڑھ کر کے آیا ہوں میں، لیکن وہ تحقیقی طور پر میں دیکھ کر کے نہیں آیا ہوں۔ اب مجھے اس کا علم نہیں ہے کہ وہ اس سند کی صحت و ضعف سے متعلق، لیکن جو قول ہمیں ملتا ہے، ایک عالم دین ہے یزید بن ہارون، وہ تو معروف کتب ستہ کے روات میں سے ہیں، ثقہ عالم دین، علماء بصرہ میں سے، ابو خالد علماء واسط میں سے ہیں۔ یزید بن ہارون رحمہ اللہ، وہ 206 ہجری ان کا سنہ وفات ہے۔ وہ اپنے استاذ اور عالم اسلام کے عظیم عالم دین امام شعبہ بن الحجاج ابو بسطام العتکی رحمہ اللہ، 160 ہجری سنہ وفات ہے ان کا قول نقل کیا انہوں نے۔ امام شعبہ رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ کان ابو ہریرہ یدلس، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ تدلیس کرتے تھے۔ اس میں بڑی خطورت ہے اس لفظ میں۔ تدلیس کس چیز کا نام ہے، مدلس کس کو کہتے ہیں، تدلیس کی کتنی اقسام ہیں، تدلیس الشیوخ، تدلیس الاسناد، اور پھر وہ کیا تفصیلات ہیں، پھر تدلیس مدلسین کے طبقات کتنے ہیں، خاص کر ابن حجر کے ہاں رحمہ اللہ، یہ ایک مستقل ایک موضوع ہے۔ اگر یہ ساری باتیں کسی کے ذہن میں ہوں تو مجھے فائدہ ہوگا کہ میں اشاروں میں آگے نکل سکتا ہوں، اشاروں میں بات کر کے۔ اگر کسی کے علم نہیں ہے، کسی طالب علم کے، تو ایک مرتبہ مراجعہ کر لیں تاکہ بات سمجھنے میں آسانی ہو۔ امام شعبہ بن الحجاج رحمہ اللہ، تدلیس سے متعلق ان کا جو موقف ہے وہ عام علماء محدثین کے مابین وہ کچھ زیادہ سخت ہے۔ آپ نے تدلیس سے متعلق جتنا تنفر پیدا کرنا چاہا کیا آپ نے، جزاہ اللہ خیرہ، لیکن یہ جو قول ہے ابو ہریرہ کے بارے میں، اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کے بارے میں جو آپ نے کہا کہ کان ابو ہریرہ یدلس، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ تدلیس کرتے تھے، امام شعبہ رحمہ اللہ کا یہاں جو مقصود ہے، وہ مقصود جسے ہم کہتے ہیں نا لسان المحدثین، محدثین کی زبان میں جو آپ نے جو بات کہی ہے وہ محدثین ہی بہتر سمجھ سکتے ہیں۔ امام ابو عبداللہ الذہبی رحمہ اللہ کو اللہ تعالیٰ بہترین اجر عطا فرمائے، جزاہ اللہ خیرہ، آپ نے اس سلسلے میں اس بات کو واضح کیا، سیر اعلام النبلاء میں کہا کہ فتدلیس الصحابۃ کثیر لا عیب فیہ، کہ صحابہ کے مابین اس نوعیت کی تدلیس، کہ ابو ہریرہ نے اللہ کے رسول سے تو نہیں سنا لیکن اللہ کے رسول کا نام لے کے کہہ رہے ہیں۔ تدلیس میں ہوتی کیا ہے بات، کہ ایک مدلس اپنے استاد سے بہت ساری باتیں سنا ہوگا، بہت ساری احادیث، لیکن کچھ احادیث اپنے استاد سے نہیں سنا ہے، لیکن اپنے استاد ہی کے حوالے سے ان احادیث کو بھی سنا دیتا ہے۔ یا کسی معروف عالم دین کی معاصرت ہو، ان سے لقاء نہیں ہوئی ہے، لیکن ان کے نام پر وہ روایات ان کے نام پر بیان کرتا ہو۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ اور دیگر صحابہ جنہوں نے آپ علیہ الصلاۃ والسلام سے براہ راست تو احادیث نہیں سنے ہیں، لیکن دیگر صحابہ سے سنے ہوں، تو وہ اللہ کے رسول ہی کے حوالے سے احادیث سناتے ہیں۔
عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ کا جو انتداب ہوا تھا ایک صحابی سے، ایک انصاری صحابی سے، کہ ایک دن تم جا کے اللہ کے رسول سے سنو، ایک دن میں سنتا ہوں، ایک دن تم تجارت کرو، ایک دن میں تجارت کرتا ہوں، صحیح بخاری میں کتاب العلم میں ہے یہ. تو کیا عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ نے اللہ کے رسول سے جس دن جس مجلس میں رہے ہوں اسی دن قال النبی کہا، یا وہ انصاری صحابی سے ملنے والی روایات کو بھی انہوں نے اللہ کے رسول ہی کے نام سے بیان کیا؟ جو مسند عمر ہے وہ کیا صرف وہی ہے جو آپ نے براہ راست اللہ کے رسول سے سنے ہو؟ صحابہ میں ایک چیز عام ہے، صدق و صفا کا دور، اللہ نے تزکیہ کر دیا ان کا، منزہ لوگ ہیں وہ. تو صحابہ میں اس نوعیت کی تدلیس، امام ذہبی نے کہا فتدلیس عند الصحابۃ کثیر لا عیب فیہم، ان میں یہ سرے سے عیب ہی نہیں ہے. فإن تدلیسہم عن صاحب اکبر منہم فالصحابۃ کلہم عدول، یہ امام ذہبی نے کہا رحمہ اللہ کہ آپ علیہ السلام کے صحابہ اللہ کے رسول سے جو احادیث براہ راست نہیں سنتے تھے، اپنے سے بڑے، اپنے سے معمر، اپنے سے بزرگ یا اپنے سے قدیم الاسلام کسی صحابی سے وہ احادیث سنتے اللہ کے رسول کی، جب لوگوں کو بتاتے تو قال النبی ہی کہتے، اللہ کے رسول نے کہا، قال رسول اللہ. ایسے نہیں کہتے کہ میں نے ابو بکر سے سنا ہے کہ ابو بکر نے اللہ کے رسول سے سنا. ایسے نہیں کہ ابو ہریرہ کہتے ہوں کہ میں نے یعنی معاذ بن جبل سے سنا اور معاذ بن جبل نے اللہ کے رسول سے سنا، یا معاذ بن جبل کہتے ہوں میں نے اس حدیث کو عبداللہ بن مسعود سے سنا اور عبداللہ بن مسعود نے اللہ کے رسول سے سنا. ایسا نہیں تھا معاملہ. اللہ کے رسول علیہ السلام کے نام پر صحابہ آپ سے براہ راست سنتے ہوں نہ سنتے ہوں، رسول اللہ کی بات کو یوں ہی بیان کرتے کہ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم. یہ بات، اس بات کو اچھی طرح سے دھیان دینا چاہیے. ابو الفداء ابن کثیر رحمہ اللہ، ان کی جو البدایہ والنہایہ ہے، اس میں آپ نے اس بات کی طرف توجہ دلائی ہے اور کہا کہ امام شعبہ رحمہ اللہ کے اس قول کی توجیہ کیا آپ نے. ایک واقعہ ملتا ہے ہمیں جس کی کچھ تفصیلات میں آنے والے درس میں رکھوں گا انشاءاللہ ایک نئے موضوع کے ساتھ. ایک حدیث مبارکہ ہے جو صحیح بخاری وغیرہ میں ہے، موجود ہے، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث مبارکہ جو واقعتاً اللہ کے رسول کی حدیث ہے، وہ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے اس حدیث کو لوگوں میں بیان کرتے اور کہتے کہ مسئلہ کیا ہے کہ ایک شخص نے فجر کے وقت اس حالت میں اس نے پایا کہ وہ جنوبی ہے. ایک مسلمان فجر کا وقت ایک ایسی حالت میں پایا کہ وہ جنوبی تھا. اب کیا وہ غسل کرے گا تو پھر اس کے جو سحری کا وقت ہے وہ نکل جائے گا، تو کیا وہ حالت جنابت میں سحری کر لے سکتا ہے، بعد میں غسل کر کے نماز پڑھے؟ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے اللہ کے رسول کے حوالے سے اس حدیث کو لوگوں میں عام کیا کہ من اصبح جنبا فلا صیام لہ، جس نے حالت جنابت میں صبح کی اس کے لیے روزہ نہیں ہے. افطر اليوم، افطر ذلك اليوم، اس دن اسے بغیر روزے کے رہنا چاہیے. ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ ایسی حدیث بیان کرتے تھے لوگوں کے سامنے. مدینے کے گورنر مروان ابن الحکم نے جب اس حدیث کو سنا ابو ہریرہ کے حوالے سے، تو ایک تابعی ہے، تابعی نہیں ہے بلکہ وہ ابن حجر کے پاس چھٹواں طبقہ ہے ان کا، الذین عاصروا صغار التابعین، جنہوں نے صغار تابعین کی معاصرت کی. ان کا نام تھا سمی، جو ابو جہل ہے نا لعنہ اللہ، ان کے سگے بھائی ہیں جن کا نام ہے الحارث بن ہشام. وہ فتح مکہ کے وقت اسلام قبول کیے، وہ ان کا سگا بھائی ہے ابو جہل. تو الحارث بن ہشام جو ہے وہ تو صحابی ہیں، عہد فاروقی میں انتقال ہوا ان کا ملک شام میں غالباً 16-17 ہجری کو. ان کے ایک فرزند ہیں جن کا نام ہے عبد الرحمن ابن الحارث ابن ہشام، وہ کبار تابعین میں سے ہیں، 46 ہجری سن وفات ہے ان کا عبد الرحمن. ان کے ایک فرزند ہیں ابو بکر جو فقہائے سبعہ میں شمار ہوتے ہیں، 94 ہجری سن وفات ہے ان کا. ان کے موالی میں سے ہیں کون؟ سمی، ان کا نام ہے سمی مولا ابی بکر. سمی جو ہیں وہ کہتے ہیں کہ ابو بکر ابن عبد الرحمن ابن الحارث ابن ہشام، وہ اور ان کے والد کون؟ عبد الرحمن ابن الحارث، دونوں موجود تھے مروان ابن الحکم کے سامنے جب یہ حدیث سنائی گئی ابو ہریرہ کے حوالے سے، جس نے صبح کو اس حالت میں پایا کہ وہ جنوبی ہے تو اس کا روزہ نہیں ہوگا اس دن کا. مروان نے کہا کہ سبحان اللہ، میں آپ کو اللہ کی قسم دیتا ہوں، جا کر کے فوراً ام المومنین عائشہ سے اور ام سلمہ سے جا کے پوچھ کے آؤ
کہ کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جس رات یا جس صبح کو حالت جنابت میں ہوتے تو کیا آپ اس دن کا روزہ نہیں رکھتے تھے؟ جا کے پوچھ کے یہ دونوں گئے، جا کر کے ام المومنین عائشہ سے، ام سلمہ سے، دونوں سے پوچھے. دونوں نے کہا کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام ہمارے ساتھ رات میں رہتے اور آپ جنابت کی حالت میں رہتے فجر کے وقت میں، اور آپ سحری کرتے، بعد میں غسل کر کے پھر نماز کے لیے جاتے. ایسا نہیں کہ جس نے جنابت کی حالت میں صبح کی اس کا فلا صیام لہ یا افطر ذلک الیوم، اس دن وہ روزہ نہیں رکھے گا. ابو ہریرہ نے جو اللہ کے رسول کا حوالے سے بات کہی ہے، جب یہ بات مروان کو پہنچی تو مروان نے کہا کہ میں تمہیں اللہ کی قسم دیتا ہوں. کس سے کہا؟ عبد الرحمن بن حارث بن ہشام سے. میں تمہیں اللہ کی قسم دیتا ہوں، جا کے ابو ہریرہ سے فوراً جا کے یہ بات کہو کہ کس سے انہوں نے یہ بات سنی ہے. ام سلمہ اور ام عائشہ تو یہ بات کہہ رہے ہیں نا. بہرحال یہ ڈر رہے تھے کہ بھئی اللہ کے رسول سے ہی سنا ہوگا انہوں نے، ابو ہریرہ نے، کیسے ہم جا کے پوچھیں. لیکن وہ ذوالحلیفہ جو مقام ہے نا مدینہ کا، جو کیا کہتے ہیں اس کو، میقات، وہاں ملاقات ہوئی کسی مناسبت سے ابو ہریرہ کی رضی اللہ عنہ، عبد الرحمن بن حارث بن ہشام اور ان کے فرزند ابو بکر کی، جو فقہائے سبعہ میں شمار ہوتے ہیں. تو ان دونوں نے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے جب مسئلہ دریافت کیا تو ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے کہا کہ دیکھو میں نے جو بات کہی ہے نا کہ من اصبح جنبا فلا صیام لہ، جس نے صبح کی جنابت کی حالت میں اس کا روزہ نہیں ہوگا، کہا کہ لا علم لی بذلک، مجھے تو اس کا علم نہیں ہے. اخبرانی ہی مخبرون، مجھے تو بس ایک خبر دینے والے نے خبر دی. کس سے؟ اللہ کے رسول کے حوالے سے. وہ کون ہے؟ کہا کہ الفضل بن عباس اور اسامہ بن زید، ان دونوں نے مجھے اللہ کے رسول کا حوالے سے کہا. میں اسی بنیاد پہ یہ بات کہہ رہا ہوں. اب جو ہے ام المومنین عائشہ اور ام سلمہ جب یہ بات کہہ رہی ہیں تو میں اس بات سے رجوع کر لیتا ہوں، اور رجوع بھی کیا آپ نے، اور اسی کا فتویٰ دیتے تھے وہ پہلے، بعد میں. خیر ایک الگ موضوع ہم آنے والے درس میں گفتگو کریں گے انشاءاللہ ایک نئے موضوع کے ساتھ. ابن کثیر رحمہ اللہ نے اشارہ کیا کہ ہو سکتا ہے اس طرح کے مسائل کو رکھ کر کے امام شعبہ نے کہا ہو کہ کان ابو ہریرہ یدلس، کہ اللہ کے رسول سے براہ راست تو نہیں سنے، کسی صحابی سے سن کر کے انہوں نے اللہ کے رسول کی بات کو اللہ کے رسول نے کہا ایسے بیان کرتے تھے. وہ کوئی عیب نہیں، اور نہ ہی امام شعبہ بطور عیب کے اس بات کو بیان کر رہے ہیں. صحابہ کے مابین کس کس کو بیان کریں گے آپ؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں ابو بکر رضی اللہ عنہ 24 گھنٹے رہا کرتے تھے کیا؟ کچھ ایسی بھی روایات ہیں جو ابو بکر صدیق کے علم میں نہیں تھی لیکن کسی اور صحابی کے علم میں تھیں. تو پھر کس بنیاد پر کون بچے کا، کون صحابی اس سے جو ہے مطلب یہ ہے. ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی جو کثرت روایات ہیں اس ضمن میں یہ بات کہی تھی انہوں نے. میں آپ کو ایک قول پڑھ کر کے سناتا ہوں. یہ جو ہے نا، یہ صحیح ابن حبان رحمہ اللہ کے المسند الصحیح علی التقاسیم والانواع. حافظ ابن حبان رحمہ اللہ کی یہ اصل کتاب ہے جو آپ نے جس ترتیب سے لکھا، آپ نے ابن حبان رحمہ اللہ کی کتاب کو رکھ کر کے جو ہے تبدیلی کی گئی، مطلب جو ترتیب میں تبدیلی ہوئی ہے اس کو کچھ اور انداز میں بٹھالا گیا، وہ ہمارا موضوع نہیں ہے. لیکن اصل جو ابن حبان نے کتاب لکھی وہی ہے، وہ نا ابن حبان کی وغیرہ ہے ہمارے پاس الحمدللہ. تو ابن حبان رحمہ اللہ نے جو مقدمہ لکھا ہے اپنی اس کتاب پر، اس سلسلے میں اپنی کتاب میں جو آپ نے روایات لائے ہیں اس کے شروط بھی بیان کیے ہیں. عام طور پر قدیم جو علماء ہیں اپنی شروط نہیں بیان کرتے تھے، جیسے امام مسلم نے بیان کیا ہے، اپنی کتاب سے متعلق کچھ تعارف کروایا آپ نے، لیکن امام بخاری نے نہیں کیا. امام ابو داؤد رحمہ اللہ نے ایک رسالہ لکھا، وہ رسالہ الگ سے طبع ہوا ہے، مختصر ہے، بہت ہی مختصر ہے. تو ابن حبان رحمہ اللہ نے ایک طویل مقدمہ لکھا ہے، اس میں اپنی کتاب کے شروط بھی آپ نے لکھے ہیں. اس سلسلے میں مدلس جو روات ہوتے ہیں ان سے آپ نے روایات لائے ہیں نہیں لائے ہیں اس کتاب میں، اس کا ذکر کیا ابن حبان نے رحمہ اللہ. مجھے مقصود یہاں پر یہ بتانا ہے کہ مدلسین کی جو طبقات ہیں اس میں تو ایک یحییٰ بن سعید القطان وغیرہ ہیں جو بالکل لی نادر، جن کو ابن حجر نے پہلے طبقے میں رکھا ہے. ایک دوسرا طبقہ وہ ہے مدلسین کا، جیسے جو عظیم ائمہ ہیں، معروف ائمہ، سفیان بن سعید الثوری، سفیان بن عیینہ وغیرہ، جو تدلیس کرتے بھی ہیں تو مطلب ثقات ہی سے، ضعفاء سے نہیں. یہ ایک مستقل ایک مبحث ہے. امام بخاری رحمہ اللہ نے سفیان بن عیینہ رحمہ اللہ کی امام زہری سے جو روایات لائے ہیں کہ لا حسد الا فی اثنتین وغیرہ، اس میں طلبہ دیکھ لے سکتے ہیں، مراجعہ کر لے سکتے ہیں. ابن حجر رحمہ اللہ نے کتاب التوحید کی شرح میں لکھا ہے اس بات کو. اب یہاں مجھے بتانا جو مقصود ہے وہ یہ کہ ابن حبان رحمہ اللہ نے مدلس کی جو روایات ہیں اس سلسلے میں صفائی دیتے ہوئے کہا کہ وَلَا يَكَادُ يُوجَدُ لِسُفْيَانِ بْنِ عُيَيْنَةَ خَبَرٌ دَلَّسَ فِيهِ إِلَّا وُجِدَ ذَلِكَ الْخَبَرُ بِعَيْنِهِ قَدْ بَيَّنَ سَمَاعَهُ عَنْ ثِقَةٍ مِثْلِ نَفْسِهِ.
والحكم في قبول روايته لهذه العلة وإن لم يبين السماع فيها كالحكم في رواية ابن عباس رضی اللہ عنہما اذ روى عن النبي صلی اللہ علیہ وسلم ما لم يسمع منه. بہت ہی بڑی بات ہے. حافظ ابن حبان رحمہ اللہ نے سفیان ابن عیینہ رحمہ اللہ کی مثال دی کہ سفیان ابن عیینہ رحمہ اللہ نے جو عنعنہ کیا ہے، جو تدلیس کی ہے، یعنی آپ جب تدلیس کرتے ہیں، عنعنہ کرتے ہیں، تو ثقات ہی سے روایت ثقات ہی سے جو کہ آپ کے ہم رتبہ ہیں، تو ان جیسوں کی وہ روایت لاتے ہیں. کسی کا نام ترک کرتے ہیں امام سفیان ابن عیینہ رحمہ اللہ، تو ایسے عازم کی، ائمہ کی، جو کہ سفیان ابن عیینہ رحمہ اللہ جیسے ہی بڑے علماء ہیں. اب بطور مثال جو بات بیان کی ابن حبان رحمہ اللہ نے، کہا کہ ابن عباس کو دیکھو. ابن عباس رضی اللہ عنہما نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے تو احادیث پوری کی پوری نہیں سنی نا. یعنی آپ مسند عباس اٹھا لیجیے. آپ مسند، میں نے ابھی درس دینا چاہ رہا تھا، مجھے موقع نہیں ملا، لیکن انشاءاللہ میں بہت جلد دینے والا ہوں باذن اللہ تعالی. اللہ مجھے توفیق عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ وقت میں برکت دے، سہولت دے. کہ ابن عباس رضی اللہ عنہما کی کل مرویات کتنی ہیں. کتاب الرقاق میں یعنی سفیان ابن عیینہ رحمہ اللہ نے اس بات کی صراحت کی کہ یہ ابن عباس کی روایات میں سے ہیں، جس میں وہ کہتے ہیں کہ سمعتو. جب وہ اس کی صراحت کرتے ہیں کہ میں نے اللہ کے رسول سے اس کو براہ راست سنا. وہ کتنی روایات ہیں؟ ابن الملقن نے تو 13-14 کا ذکر کیا ہے. تو کہاں ابن عباس مکثرین میں سے ہیں، 1000 سے زائد روایات ہیں آپ کی، اور کہاں 13-14. کیا نسبت ہے دونوں کی جو آپ نے اللہ کے رسول سے براہ راست سنا؟ بقیہ ساری روایات آپ نے دیگر صحابہ سے سنا، اپنی والدہ سے سنا، دیگر صحابہ سے سنا. تو ابو ہریرہ عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما بھی اللہ کے رسول سے اتنی روایات بیان کرتے ہیں، لیکن براہ راست کتنی بیان کی آپ نے؟ اب دیکھیے ابن حبان رحمہ اللہ نے جو بات کہی ہے وہ قابل غور ہے. ابن حبان کہتے ہیں کہ ہم صحابہ جو اللہ کے رسول سے براہ راست سنے وہ بھی، لیکن بہت ساری روایات جو صحابہ اللہ کے رسول سے تو نہیں سنے ہیں براہ راست، لیکن کسی اور صحابی سے سن کے ہم کو بیان کرتے ہیں، تو وہ تدلیس میں شمار نہیں ہوتی ہیں. کہتے ہیں ابن حبان رحمہ اللہ وَإِنَّمَا قَبِلْنَا أَخْبَارَ أَصْحَابِ رَسُولِ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم مَا رَوَوْهَا عَنِ النَّبِيِّ صلی اللہ علیہ وسلم وَإِن لَّمْ يُبَيِّنُوا السَّمَاعَ فِي كُلِّ مَا رَوَوْا وَبِيَقِينٍ نَعْلَمُ أَنَّ أَحَدَهُمْ رُبَّمَا سَمِعَ الْخَبَرَ عَنْ صَحَابِيٍّ آخَرٍ وَرَوَاهُ عَنِ النَّبِيِّ صلی اللہ علیہ وسلم من غَيْرِ ذِكْرِ ذَلِكَ الَّذِي سَمِعَهُ مِنْهُ لأنهم رضي الله عنهم أجمعين كلهم أئمة سادة قادة عدول نزه الله جل وعلا أقدار أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أن يلزق بهم الوهن. ابن حبان رحمہ اللہ کہتے ہیں ہم نے صحابہ رضی اللہ عنہ اجمعین کی جو روایات ہیں جس میں انہوں نے اللہ کے رسول سے تو براہ راست نہیں سنا، پھر بھی قال النبی کہہ کر کے جو حدیثیں سناتے ہیں، ہم نے اس کو اکجا کی ہیں، ہم نے اس کو نقل کی ہیں. اکجا کی مطلب نقل کی ہیں، جہاں جہاں بھی ہم نے نقل کیا نا. اس لیے کہ ہمارا یقین ہے کہ اگر انہوں نے اللہ کے، جیسے مثال کے طور پر ابن عباس کہتے ہیں کہ جو ہے مطلب یعنی اس حدیث کو بیان کرتے ہیں، اس واقعے کو بیان کرتے ہیں جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کے پہلے دنوں کا واقعہ ہے. ابن عباس تو تھے نہیں، اس وقت پیدا ہی نہیں ہوئے تھے. ہمارا یقین ہے وَنَحْنُ نَعْلَمُ بِيَقِينٍ وَبِيَقِينٍ نَعْلَمُ أَنَّ أَحَدَهُمْ رُبَّمَا سَمِعَ الْخَبَرَ عَنْ صَحَابِيٍّ آخَرٍ. انہوں نے کسی اور صحابی سے ہی سنا ہوگا، ہمارا یقین ہے. لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان سب کو یعنی منزہ کیا ہے. یہ سب کے سب جو ہے مطلب ان میں وہن، ان میں کمزوری، ان میں دخل، ان میں جو ہے مطلب جھوٹ، کذب اور جو ہے دین کے نام پر کوئی بات کہنے کے ان کے اندر اللہ نے رکھا ہی نہیں ہے. اللہ نے پاک کر دیا ان کو. یہ سب اصفیاء ہیں یہ سب. تو یہ چیزیں عدول ہیں. کل صحابۃ کلہم عدول. کتنی بڑی بات کہی ابن حبان رحمہ اللہ. یہ کچھ باتیں تھیں جو آج کے اس نشست سے متعلق تھیں. ایک اور سبب جو ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی جو روایات اتنی کثرت سے ہمیں ملتی ہیں وہ یہ ہے کہ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ مدینے میں رہا کرتے تھے، مدینہ نبویہ میں. یہ بھی ایک عظیم سبب ہے. آپ دیکھو صحیح بخاری کی کتاب العلم میں جو حدیث ہے، جو اس سے پہلے میں نے سنایا آپ کو، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے جو وہ حدیث جو ہے کہ باب کتابۃ العلم کے تحت ہے کتاب العلم میں، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ خود کہتے ہیں کہ ما من اصحاب النبی صلی اللہ علیہ وسلم احد اکثر حدیثا عنہ منی. صحابہ میں مجھ سے زیادہ روایت کرنے والے، مجھ سے زیادہ کثرت سے حدیثیں بیان کرنے والے کوئی نہیں ہے. خود ابو ہریرہ اتنے جزم سے کہہ رہے ہیں. یہ حدیث میں نے سنا دیا اس سے پہلے آپ کو. کہا کہ الا
ما کان عبداللہ بن عمرو بن عاص، سوائے عبداللہ بن عمرو بن عاص کے، فإنه كان يكتب ولا أكتب، وہ لکھا کرتے تھے، میں لکھتا نہیں تھا۔ یعنی ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے اس بات کی صراحت کی کہ عبداللہ بن عمرو بن عاص کے پاس بھی روایات کثرت سے ہیں اور لکھے ہوئے ہیں، ان کے پاس بھی انبار ہے، میرے پاس بھی انبار ہے۔ لیکن جب ہم دونوں کی مسند کو سامنے رکھتے ہیں تو عبداللہ بن عمرو بن عاص کی جس سے ملنے والی جو روایات ہے وہ تو بہت کم ہیں، اس سے دگنی روایات تو ان کی ہیں، ابو ہریرہ کی رضی اللہ عنہ۔ تو موازنہ جب کرتے ہیں کیوں ان کے کم کیوں ان کے زیادہ، جبکہ احادیث دونوں کے پاس زیادہ تھی۔ حافظ ابن حجر رحمہ اللہ نے کئی ایک اسباب بتائے ہیں، کئی ایک توجیحات کی ہیں، ان میں سے ایک توجیہ وہ ہے، کہا کہ عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ عنہما وہ کچھ دن طائف میں تھے اور ایک لمبی زندگی، بلکہ انتقال بھی آپ کا مصر میں ہوا، آپ کے والد کے ساتھ گئے تھے، وہ وہیں پر رہے آپ۔ اور ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بھی سفر کیے ہیں، بحرین میں تھے آپ گورنر کے طور پر، عمر بن خطاب کے دور میں رضی اللہ عنہ، بحرین میں گورنر تھے آپ ملک شام میں بھی ایک عرصہ رہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کوفہ بھی گئے، متعدد علاقوں میں رہے ہیں ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ، لیکن سن 40 پر 1 ہجری سے لے کر کے آپ کی وفات تک سن 50 پر 9 ہجری تک تقریباً 18 سال آپ مدینہ نبویہ میں تھے، باہر نہیں گئے آپ، 18 سال سوائے حج وغیرہ کے موسم میں، 18 سال آپ مدینے میں تھے۔ سبحان اللہ، اتنی لمبی مدت آپ جو مدینے میں تھے، یہ ایک بڑی وجہ ہے کہ سب مسلمان وہاں آیا کرتے تھے۔ حج کو جانے والے ملک شام سے، مصر سے، عراق سے، خراسان سے جتنے بھی مسلمان آتے سب مدینے سے ہوتے ہوئے ہی جاتے تھے۔ اور پھر جو مکے کے تھے وہ بھی تو مدینہ آیا کرتے تھے، طائف تھے وہ بھی مدینہ آیا کرتے تھے۔ تو ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ 18 سال کوئی معمولی بات نہیں ہے۔ ایک استاذ کسی مدرسے میں 10 سال پڑھاتا ہے، 20 سال پڑھاتا ہے، ان کے طلبہ کی عادت اٹھا لیجیے آپ کہ ایک مدرسے ہم جامعہ دارالسلام مرآباد میں پڑھے ہیں، کچھ اساتذہ 50 سال بھی پڑھائے ہیں، کتنے تلمیذ ہوں گے ان کے۔ اور ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ 20 سال مدینے میں، 18 سال مدینے میں تھے مستقل، اس سے پہلے بھی تھے، استقلال کے ساتھ مستقل سکونت آپ کی جو 18 سال رہی ہے، اس میں آپ سے استفادہ کرنے والوں کی تعداد بڑھ گئی عمرو بن عاص کے مقابلے، عبداللہ بن عمرو بن عاص کے مقابلے میں۔ آپ تاریخ کا مطالعہ کریں گے تو آپ کو معلوم ہوگا، آپ ابو الحجاج المزی رحمہ اللہ کی جو تہذیب الکمال فی اسماء الرجال ہے، آپ اس میں لیث ابن سعد الفہمی رحمہ اللہ کا ترجمہ حیات اٹھا کر کے دیکھیں۔ آپ لیث ابن سعد الفہمی رحمہ اللہ، لیث ابن سعد ابن عبد الرحمن جو مصر میں رہا کرتے تھے، ابو شعیب ابو الحارث جو مصر میں رہا کرتے تھے، 175 ہجری سن وفات ہے آپ کا۔ لیث ابن سعد الفہمی رحمہ اللہ جس طرح سے ائمہ اربعہ ہے نا، ان جیسے ایک شخصیت آپ لیث ابن سعد الفہمی رحمہ اللہ، علم و فضل میں ان کی زندگی پڑھ کے دیکھیں تو معلوم ہوگا آپ کو، عظیم فقیہ، عظیم محدث۔ امام شافعی رحمہ اللہ نے لیث ابن سعد الفہمی سے بھی استفادہ کیا، ان کے بھی شاگرد ہیں اور امام مالک کے بھی شاگرد ہیں، اور دونوں معاصر لگ بھگ ایک ہی عمر کے۔ امام شافعی رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ اللیث افقہ من مالک، لیث افقہ من مالک، لیث ابن سعد رحمہ اللہ امام مالک سے بھی زیادہ فقہ والے، زیادہ فقیہ، لیکن کہا کہ الا ان اصحابہ لم یقوموا بہ، لیکن امام مالک کے جس طرح سے تلامذہ نے دنیا بھر میں ان کی شاگردی کا حق ادا کیا، امام لیث ابن سعد الفہمی رحمہ اللہ کو الا ان اصحابہ لم یقوموا بہ، ان کے شاگردوں نے وہ مواقع نہیں مل سکے ان کے تلامذہ کو مصر میں رہنے کی وجہ سے، جو امام مالک کو وہ تلامذہ مل سکے۔ تو پھر ابو ہریرہ کا اندازہ لگا لیجیے آپ۔ یحییٰ ابن عبداللہ ابن بکیر رحمہ اللہ 234 ہجری سن وفات ہے ان کا، وہ بھی یہی کہتے ہیں کہ لیث افقہ من مالک الا کیا الفاظ ہیں ان کے، کانت الحظوۃ لمالک، الحظوہ جو نصیب جو اللہ کی طرف سے ملا ہے، جو قبولیت ملی امام مالک کو، وہ امام مالک کو مل گئی، لیث ابن سعد کو نہیں مل سکی۔ عوام تو عوام بہت سارے طلبہ بھی نہیں جانتے لیث ابن سعد الفہمی رحمہ اللہ کو، ایک عیب ہے نہیں جاننا، لیکن کہنا ہے چاروں کہ بہت سارے واقف نہیں رہتے ہیں۔ امام مالک کو سب جانتے ہیں، وہ ایک نصیب کی بات تھی۔ تو ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ مدینے میں رہنا بھی ایک بہت بڑی بات تھی۔ آج کی اس نشست سے متعلق آخری بات یہ ہے کہ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی کثرت روایات کا ایک بہت بڑا سبب یہ بھی ہے کہ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کے تلامذہ بہت زیادہ۔ امام ذہبی رحمہ اللہ نے کہا روا عنہ خلق کثیر من الصحابۃ والتابعین، صحابہ اور تابعین کی بڑی تعداد نے آپ سے روایت کی۔ امام ذہبی رحمہ اللہ ابن سیر و اعلام النبلاء میں، امام ابن کثیر رحمہ اللہ البدایہ والنہایہ میں، اور ابن حجر رحمہ اللہ نے فتح الباری میں، امام بخاری رحمہ اللہ کے حوالے سے لکھا ہے کہ امام بخاری رحمہ اللہ نے کہا امام
ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کے تلامذہ کی تعداد 800 سے تجاوز کر جاتی ہے، 800 سے زیادہ۔ یہ امام بخاری رحمہ اللہ کے نام سے بہت مشہور ہے یہ قول۔ اب امام بخاری رحمہ اللہ نے یہ بات کہاں ذکر کی ہے یہ میرے علم میں نہیں ہے۔ امام بخاری رحمہ اللہ کی جو تاریخ الکبیر ہے وہ میرے پاس ہے، میں نے اس میں ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کا ترجمہ حیات اٹھا کے دیکھا، اس میں تو یہ بات نہیں ہے، لیکن جو ہے یہ بات امام بخاری رحمہ اللہ کے حوالے سے امام ذہبی نے کہا، ابن حجر نے کہا، ابن کثیر نے کہا، یہ ان جیسے جو کبار اصحاب علم نے یہ بات کہی ہے، ان کے حوالے سے بات کہی، لیکن بحیثیت طالب علم کہ میں دیکھنا چاہا کہ امام بخاری رحمہ اللہ کا قول ان کے حساب سے میں پڑھوں کہ انہوں نے جو لکھا ہے کہاں لکھا ہے، لیکن مجھے تو نہیں مل پایا اس کتاب میں تاریخ الکبیر میں، دیگر جگہوں پر میں نے نہیں دیکھ پایا میں۔ بہرحال اتنی بڑی تعداد میں 800 سے زائد تعداد ہے امام ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کے تلامذہ کی، اور ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے فتح الباری میں لکھا کہ لم یقع غیر ھذا، کسی کو کہ صحابہ میں سے 800 سے زائد تلامذہ مل گئے ہوں، ابو ہریرہ کے علاوہ کسی کو نصیب نہیں ہے، سبحان اللہ۔ امام ابو عبداللہ الحاکم رحمہ اللہ نے المستدرک علی الصحیحین میں ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کے تلامذہ کا ذکر کرتے ہوئے کہا کہ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے استفادہ کرنے والے جو صحابہ ہیں، تابعین ہیں، ان کا ذکر کرتے ہوئے کہا کہ دیکھو، جہاں تک مسئلہ صحابہ کا ہے، آپ نے کئی ایک صحابہ کے نام لیے ہیں جنہوں نے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت کی، ٹھیک ہے۔ جہاں تک مسئلہ تابعین کا ہے تو اتنی بڑی بات کی امام حاکم رحمہ اللہ نے کہا کہ فَأَمَّا التَّابِعُونَ فَلَيْسَ فِيهِمْ أَجَلُّ وَلَا أَشْهَرُ وَأَشْرَفُ وَأَعْلَمُ مِنْ أَصْحَابِ أَبِي هُرَيْرَةَ، کہ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کو جو تلامذہ نصیب ہوئے ہیں تابعین میں جتنے بھی جلیل القدر تابعین ہیں، جتنے بھی مشہور تابعین ہیں، جتنے بھی صاحب علم تابعین ہیں، وہ سب کے سب ابو ہریرہ کے تلامذہ ہیں، جن کا ذکر کرنا یہاں پر مشکل ہے۔ یہ بات کہی امام حاکم رحمہ اللہ نے۔ امام ابن کثیر رحمہ اللہ کی ایک کتاب ہے التکمیل فی الجرح والتعدیل ومعرفۃ الثقات والضعفاء والمجاہیل، 5 جلدوں میں ہے، اس میں چوتھی جلد دیکھیں آپ، جس میں ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کا ترجمہ حیات ہے بالکل آغاز میں، اس کے بعد النساء کا شروع ہو جاتا ہے، تو ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے متعلق آپ نے بھی بہت کچھ لکھا ہے، لیکن ابن کثیر رحمہ اللہ کے جو البدایہ والنہایہ ہے، اس میں ذکر کیا ہے اصل میں؟ کیا کہا ابن کثیر رحمہ اللہ نے کہ امام ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کے جو تلامذہ ہیں اتنی بڑی تعداد میں نے سارے تلامذہ کو حروف الہجا کی ترتیب سے، یعنی الف با تا کی ترتیب سے میں نے آپ کے نام ذکر کر دیے ہیں، اور تکمیل اٹھا کر کے دیکھیں چوتھی جلد میں آپ نے سارے نام حروف الہجا کے اعتبار سے ذکر کیے ہیں۔ امام ذہبی رحمہ اللہ نے بھی ذکر کی، تقریباً 300 کے قریب نام ذکر کیے ہیں ان کے تلامذہ کی، اور ابو الحجاج المزی رحمہ اللہ نے صرف کتب ستہ میں جو ان کے تلامذہ ہیں ان کا جو اکٹھا کیا ہے اس میں تہذیب الکمال فی اسماء الرجال میں۔ تو یہ اسباب تھے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کے۔ خلاصہ کلام یہ ہے کہ اللہ کے رسول سے خوب علم لیا آپ نے، آپ کے صحابہ سے علم لیا، خصوصاً ابو بکر عمر سے، عائشہ سے، ابی بن کعب سے، اور دوسرا سبب۔ تیسری بات یہ ہے کہ آپ مدینے میں رہے۔ اس کی بات یہ ہے کہ آپ کے تلامذہ تابعین کی جتنے بھی بڑے تابعین ہیں، جتنے بھی جلیل القدر تابعین ہیں، صاحب علم تابعین، سب آپ کے تلامذہ ہیں، جس کی وجہ سے آپ کی روایات کو اللہ تعالیٰ نے دنیا میں خوب پھیلایا، اللہ رب العالمین نے۔ یہ کچھ اسباب تھے۔ یہ ایک بڑے شبہے کا ازالہ ہے، اس سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ وہ شبہ بالکل تار عنکبوت ہے، عنکبوت یعنی جو مکڑی کا جو جالا ہوتا ہے، بالکل اس طرح کا ہے یہ۔ اس کے علاوہ بھی کچھ شبہات ہیں، انشاءاللہ اس کے ذکر کر کے میں باذن اللہ تعالیٰ آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کروں گا۔ میں اپنی بات کو ختم کرتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ ہماری اس مجلس کو، نشست کو، ہمارے اساتذہ، ہمارے والدین، ہمارے کل معاونین، مشاہدین، ہماری اہلیہ اور ہمارے بچوں کے حق میں اللہ تعالیٰ ذخیرہ آخرت بنائیں، اللہ میرے لیے ذخیرہ آخرت بنائیں، اور ہمارے معاون عنایت ابن فیاض کو، جنہوں نے ریکارڈنگ کے لیے آج ہمارے پاس آئے، اور خصوصی طور پر اللہ رب العالمین ہمارے شیخ عنایت الرحمن عمری مدنی حفظہ اللہ کو، میں اس لیے ہر مجلس میں آپ کا نام لے رہا ہوں ان ابو ہریرہ سے جڑی ہوئی مجالس میں، کہ آپ ہی کی ذہن سازی کی وجہ سے باذن اللہ تعالی میں اس کے لیے تیار ہوا استخارہ کر کے، لیکن آپ نے کافی ہمت دلائی، ذہن سازی کی۔ اللہ رب العالمین آپ کو اجر عظیم عطا فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ اس کا